أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے اور تمہارے باپ نے جس سے نکاح کیا تھا جو تمہاری سوتیلی ماں ہے اس سے نکاح کی اجازت نہیں. ماضی میں جو بھی بدعنوانیاں ہو چکی وہ بڑی بے حیائی کا اور قابل نفرت عمل تھا اور وہ طرز ہی بڑا بدترین تھا. تم پر حرام کر دی گئیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں
اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ لڑکیاں جن کی تمہاری گود میں تربیت ہوئی ہو، ان بیویوں کی جن سے تمہاری خلوت ہو چکی ہو، اگر تمہاری خلوت ان سے نہیں ہوئی ہے تو ان کی لڑکیوں سے شادی میں حرج نہیں ہے، اور تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، جو اس حکم کی آمد سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ مغفرت فرمانے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح شادی شدہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ہاں جو باندیاں تمہاری ملکیت میں آئیں ان کے ساتھ زن و شوہر کے تعلقات قائم کر سکتے ہو، یہ اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے۔ ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اگر مہر کے ذریعے تم انہیں نکاح میں لینا چاہتے ہو، مقصد عفت و عصمت کی حفاظت ہو، آزاد شہوت رانی نہیں جن سے تم ازدواجی زندگی کا لطف حاصل کرو، انہیں فرض جانتے ہوئے مہر ادا کرو۔ مہر کے تعین کے بعد آپس کی رضامندی سے تم جو طے کر لو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بے شک اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو آزاد مومن عورتوں سے نکاح کی قدرت نہیں رکھتا تو ان مومن لڑکیوں سے نکاح کر سکتا ہے جو تمہاری ملکیت میں بحیثیت باندیوں کے ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تمہارا ایک دوسرے سے تعلق سب انسانی رشتے میں منسلک ہے، تو ان مومن باندیوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کر سکتے ہو، اور مناسب طریقے پر ان کے مہر دو، مقصود ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت ہو، نہ کہ آزاد شہوت رانی اور دوستی یاری۔ باندیوں کے لیے سزا کا نظام، جب باندیاں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں اور ان کے حصار و حفاظت میں آ جائیں، پھر کسی بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف سزا ہوگی۔ محدود اجازت اور احکام کی حکمتیں، اوپر جو اجازت باندیوں سے نکاح کی دی گئی ہے وہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو سخت صورتحال درپیش ہے، شادی نہ کرنے پر ارتکاب جرم کا اندیشہ ہے، البتہ صبر کرنا اور نفس پر قابو رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے باتیں کھول کھول کر بیان کر دے، اور تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کے راست طریقوں پر چلنے کی تمہیں ہدایت فرما دے اور تم پر عنایت فرمائے، اور اللہ خوب علم رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تم پر توجہ فرماتا ہے اور تمہیں نوازنا چاہتا ہے، اور شہوت پرست لوگ چاہتے ہیں کہ تم شدید اخلاقی انحرافات کے شکار ہو جاؤ۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف اور آسانی کا انتظام فرمائے، اور انسان تو کمزور ہی پیدا ہوا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک تلاوت کی گئی اور ان آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ ان آیات کا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہ کون عورتیں ہیں جن سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ کون عورتیں ہیں جن سے شادی جائز ہے۔ تو محرمات کا یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ اسلام نے جو ضابطے متعین کیے ہیں، ازدواجی زندگی کا جو نظام اسلام نے بنایا ہے، اس میں پابندیاں بھی ہیں اور عادلانہ اور بہترین انتظامات بھی ہیں۔ افراط و تفرید سے ایک پاک نظام پیش کیا گیا ہے۔ وہ خاندان کی عورتیں جو ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، جو خالائیں ہیں، جو پھوپھیاں ہیں، اور اسی طرح قریب ترین رشتے ہیں، ایسے رشتوں میں اگر شادی کی اجازت دی جائے تو پھر ان رشتوں کا تقدس پامال ہو جاتا ہے، اور یہ رشتے بھی اس
میدان میں آ جاتے ہیں کہ جن میں جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں اور اختلافات بھی ہو سکتے ہیں اور مقدمے بھی ہو سکتے ہیں اور طلاق کی نوبت بھی آ سکتی ہے. تو چونکہ نکاح میں یہ سارے مرحلے آ سکتے ہیں اور اسی لیے نکاح کے دوام کی شرط کے ساتھ ساتھ اس بات کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر نکاح نہیں ہوتا تو طلاق دی جا سکتی ہے، عورت خلا لے سکتی ہے. تو جو رشتے محترم ہیں، مقدس ہیں اور جن کا بقا فطری تقاضے کے مطابق ہے، اگر وہ رشتے بھی ایسے رشتے بن جائیں کہ جو مقدمات کے اور خصومات کے اور جھگڑوں کے دائرے میں آ جائیں، جہاں دو شخص جو برابر کے ہیں اور اجنبی تھے اور اب ان کے درمیان تعلق ہوا، اگر کسی وجہ سے پھر وہ تعلق ختم ہوا تو جیسے وہ اجنبی تھے ویسے پھر اجنبی ہو گئے. اس کی وجہ سے فطرت کو نقصان نہیں پہنچا اور انسان کے جو طبعی تقاضے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچا. وہ اگرچہ نباہ کے اصول کے خلاف ہوا، لیکن جہاں رشتہ ماں کا ہے، بہن کا ہے، پھوپھی کا ہے، خالہ کا ہے، یہ رشتے ایسے ہیں جو محترم ہیں، مقدس ہیں، ان کا بقا ضروری ہے. ان کے بقا میں اور ان کے تقدس میں ہی خاندان کی عزت ہے، اس کی شرافت ہے، اس کا بقا ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کی عفت ہے، اس کی عصمت ہے. اس لیے یہ فطرت کا تقاضا تھا، انسانی زندگی کا تقاضا تھا، صالح تمدن کا تقاضا تھا، اچھی اور بہتر فیملی لائف کا تقاضا تھا اور صحیح اور بہترین ازدواجی زندگی کا تقاضا تھا کہ اس میں وہ رشتے نہ گھسیٹے جائیں جن رشتوں کو اس دائرے میں لانے سے نہ ان کی عزت باقی رہے، نہ تقدس باقی رہے، نہ احترام باقی رہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو نقصانات خاندانی زندگی کو پہنچیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اینٹ کو خراب کر دیا جائے کہ پھر عمارت ہی نہ بن سکے. ظاہر ہے اچھی اینٹوں سے عمارت بنتی ہے، اگر ایک کنبہ اچھا نہیں ہے، اگر فرد اچھا نہیں، پھر کنبہ اچھا نہیں، پھر خاندان اچھا نہیں، تو سوسائٹی کیسے اچھی ہوگی، معاشرہ کیسے اچھا ہوگا. اس لیے ایسا کوئی عمل کرنا کہ جس سے خاندانی نظام متاثر ہوتا ہو، درہم برہم ہوتا ہو، وہ در حقیقت اس بات کی کوشش ہے کہ کوئی عمارت ہی وجود میں نہ آ سکے، کوئی تعمیر بھی نہ ہو سکے اور خاندان کا نظام بالکل تباہ ہو جائے اور درہم برہم ہو جائے. یہ وہ حکمتیں ہیں جن حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جو قانون عطا فرمایا ہے اس میں ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. فرد کی زندگی بھی استوار ہو، خاندان کی زندگی بھی نہایت ہی صحیح رخ پر چل رہی ہو، معاشرہ جو ہے وہ ہر طرح کے ایسے نشیب و فراز سے محفوظ کیا جا سکے کہ جن کے ہوتے ہوئے پھر اس بات کا خطرہ ہے کہ انسان کسی کھائی میں گر جائے، کسی خندق میں چلا جائے اور پھر اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے اور خاندان کا بقا مشکل ہو جائے. جن لوگوں نے، جن قانون سازوں نے ان باتوں کو ملحوظ نہیں رکھا، انہوں نے اپنے سامنے ہی اپنے خاندانوں کے انجام کی تباہی دیکھ لی، کس طرح خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا، جس کی آج بالکل واضح مثال یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، جہاں پر بھی یہ یورپ کا تمدن پہنچا ہے جو مذہب سے آزاد ہو گیا. ایک تو یہ کہ پہلے مذہب سے سیاست نے بغاوت کی اور پوپ اور قیصر کی جنگ ہوئی، اور جس کے نتیجے میں جب مذہب کی مداخلت زندگی کے مسائل میں ختم کر دی گئی اور مذہب ایک پرائیویٹ اور شخصی معاملہ بن گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سمٹ کے رہ گیا. اور اس کے بعد پھر پاپائیت نے اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے مذہب کو بھی تختہ مشق بنایا، اس میں تحریفات کیں اور عملاً انحرافات اختیار کیے اور مذہب میں رد و بدل کیا جاتا رہا، تو مذہب بھی اپنی اصل شکل میں باقی ہی نہیں رہ گیا. لہذا یورپ دو اعتبار سے محروم ہوا. ایک تو یہ کہ اس نے اپنے مذہب کا تحفظ نہیں کیا اور مذہب میں ایسی زبردست تحریفات کی کہ مذہب کی معنویت ختم ہو گئی، اس کی تاثیر ختم ہو گئی، وہ بالکل ایسا ہو گیا جیسے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں. اور دوسری طرف
سیاست کو مذہب سے آزاد کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سیاست شتر بے مہار ہو گئی، سیاست ایک جنگل کا درندہ بن گئی، سیاست طماع بن گئی، حریص بن گئی، سیاست استحصالی بن گئی، اور پھر اسی سیاست کے اندر سے ڈکٹیٹرشپ اور ظالمانہ حکومت کے وہ نظام سامنے آئے جن سے انسانیت تڑپ کے رہ گئی اور انسانیت سسکتی رہ گئی۔ یہ سب نتائج اسی لیے ہوئے کہ جو توازن مطلوب تھا، جو اعتدال چاہیے تھا، افراط و تفریط سے پاک جو نظام چاہیے تھا، اور مذہب کی جس طرح عادلانہ حکمرانی ہونی چاہیے تھی جس میں سیاست اور مذہب کا ٹکراؤ نہ ہو، سیاست اور دینیات کا ٹکراؤ نہ ہو، اور دین کا اور تمدن کا ٹکراؤ نہ ہو، جس میں معاشیات کا اور دینیات کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، اگر اس پر قائم رہنے کی کوشش کی جاتی اور مذہب کی تعلیمات کو محفوظ رکھا جاتا، تو چونکہ مذہب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو خالق ہے اور جس نے انسان کی مشین تیار کی ہے اور انسان کو ایک بیلنس سسٹم دیا ہے، ایک توازن عطا فرمایا ہے، اس توازن کے ساتھ پھر انسانی زندگی قائم رہتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ماضی میں جو کتابیں اتاری ان کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی جو اپنے انبیاء کو ماننے والے تھے، لیکن اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا نہیں کیا تو کتابیں محرف ہو گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، آخری کتاب اتاری، آخری نبی پر اتاری، اور اس بات کی ضمانت لی کہ یہ آخری کتاب محفوظ رکھی جائے گی۔ یہ جو ایک مذہبی بات ہے، ایک مذہبی وعدہ ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت بن گئی۔ اب عیسائیوں کا بھی اعتراف ہے، یہودیوں کا بھی اعتراف ہے کہ تورات اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہ گئی، انجیل اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہ گئی، دنیا میں کوئی نسخہ تورات کا نہیں ہے کہ جو حضرت موسیٰ پر اتاری گئی تھی، اور انجیل کا کوئی نسخہ نہیں ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اس پر دنیا عیسائیت اور دنیا یہودیت کا پورا اعتراف ہے، اور اس سلسلے میں جو بھی انسائکلوپیڈیا ہیں، چاہے وہ انسائکلوپیڈیا ایتھکس اور ریلیجنس کے ہوں، یا جوش انسائکلوپیڈیاز ہوں، یا کرسچنس انسائکلوپیڈیاز ہوں، ان کے جتنے بھی رائٹرز ہیں وہ سب اس پر متفق ہے کہ جو کتاب نبی پر اتاری گئی وہ محفوظ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان تو خیر متفق ہیں ہی، دشمن بھی مسلمانوں کے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ قرآن محمد کا ہو یا اللہ نے اتارا ہو، اس میں رد و بدل نہیں ہوا، اس پر سب کا اتفاق۔ اب بس فرق یہ ہے کہ مسلمان یہ مانتے ہیں اور اس کے بے شمار دلائل رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے آخری کتاب کے طور پر آخری نبی پر نازل فرمایا ہے۔ دشمن ہم سے اس بات میں متفق ہے کہ اس میں چینجز نہیں ہوئے، کوئی بھی نسخہ اختلاف رکھنے والا نہیں۔ قرآن کے نسخے پوری دنیا میں، امریکہ کے ایک کنارے سے آسٹریلیا کے ایک کنارے تک اور شمال سے جنوب تک، کہیں کسی لائبریری میں، کسی اکیڈمی میں ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے درمیان جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے اس سے اختلاف رکھتا۔ تو اس اعتبار سے قرآن کی صحت پر، اس کے استناد پر پوری طرح اتفاق ہے۔ اب یہ جو قرآن ہے یہ اس نظام کو پیش کر رہا ہے جو نہایت متوازن اور معتدل نظام ہے، اور اس میں جو رشتوں کی تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، یعنی وہ رشتے کے جن رشتوں میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور جن رشتوں میں نکاح ہو سکتا ہے، تو اس پوری جو فہرست میں ذکر کیا گیا، ترجمے سے یہ باتیں سامنے آئیں کہ مائیں ہوں، مائیں جو ہیں اس حکم کے اندر نانیاں اور پرنانیاں سب داخل ہیں، بیٹیاں تو بیٹیوں میں پوتیاں اور پرپوتیاں اور سب داخل ہیں، اور تمہاری بہنیں تو اب بہنوں میں وہ سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، سب داخل ہیں۔ اسی طرح جو پھوپھیاں ہیں اور خالائیں ہیں، ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ چاہے اپنی والدہ کی حقیقی بہن ہو یا اللاتی بہن ہو یعنی باپ شریک ہو، یا اخیافی بہن ہو یعنی ماں شریک ہو، ایسی جو پھوپھی ہے یعنی باپ کی حقیقی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو یا ماں شریک بہن ہو، تو غرض کہ یہ بات
الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں عمومیت کے ساتھ، ان میں وضاحت کر دی گئی اور احادیث نے ان کو واضح کر دیا. پھر جو تفصیلات ان احکام کی امت کے فقہا نے بالاتفاق بیان کی ہیں، ان سب کی روشنی میں یہ بات واضح کر دی گئی. اسی طرح وہ مائیں جو دودھ پلانے کی بنیاد پر ماں ہوئیں، یعنی رضاعی ماں ہوئیں، جس نے بھی دودھ پلایا کسی بچی کو، کسی بچے کو، وہ اس کی ماں ہو گئی. حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات وضاحت کے ساتھ فرما دی تھی کہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، نسب سے جو نسبی رشتہ ہوتا ہے اس سے جو محرمات متعلق ہیں ویسے ہی رضاعی رشتے سے بھی ہوتا ہے. اس لیے جو بہنیں رضاعی ہیں، جو مائیں رضاعی ہیں، ایسی بیویوں کی جو مائیں ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا. اسی طرح وہ سوتیلی بچیاں بھی، ان سے بھی نکاح نہیں. ہاں اگر یہ ہے کہ کسی عورت کی وہ بچی ہے جس سے نکاح پورا ہوا ہی نہیں، یعنی اس سے خلوت ہوئی نہیں، نکاح کی صرف بات ہوئی اور اس کے بعد اس عورت سے نکاح والا رشتہ قائم نہیں ہوا، تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے. اس بات کی وضاحت کر دی گئی. دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کر دیا گیا. ایسے یہ کہ جو تمہارا سلبی بیٹا ہے اس کی بیوی تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن جو سلبی نہیں ہے، اڈاپٹڈ ہے، متبنہ بیٹا ہے، وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس کی عدت پوری ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے. جو ان کا باپ کہلاتا ہے اور حقیقت میں باپ نہیں ہے، اس نے صرف اڈاپٹ کیا ہے، اور اڈاپٹ کر لینے سے حقیقت نہیں بدلتی ہے، فطرت نہیں بدلتی ہے، واقعہ نہیں بدلتا ہے. تو یہ تفصیلات بیان کی گئی. اور انہی کے ساتھ یہ کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھنا ہے، کیونکہ یہاں پھر وہی بات ہو جائے گی کہ پھر جب دو بہنیں سوکن بنیں گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہنوں کا آپس کا رشتہ ہے، اچھے تعلق کا رشتہ ہے اور جس میں فطری رابطہ ہے، وہ متاثر ہو جائے گا. سوک ناپا انہیں اس طرح رہنے نہیں دے گا جیسے دو سگی بہنیں رہتی ہیں. اس لیے جہاں بھی اس طرح کا خطرہ ہے کہ اس سے تعلقات ٹوٹ رہے ہوں اور فطرت کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور جو انسانوں کے درمیان ایسے رشتے ہیں جن کا خاص احترام مطلوب ہے، ان کا ایک تقدس ہے، وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو وہ رشتے درست نہیں. اسی طرح حضور پاک علیہ السلام نے اس پر مزید یہ اضافہ فرمایا کہ پھوپھی اور بھتیجی کو اور خالہ اور بھانجی کو، یعنی جہاں ایسا ہو ان دو کو جمع نہیں کر سکتا. ایک ایسی لڑکی کی جس کی ایک خالہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جو شخص شادی کر رہا ہے اس کی تو خالہ سے ہو ہی نہیں سکتی، ان کے بارے میں کہ حرام. لیکن ایک عورت ہے اور اس کی ایک خالہ ہے، ان دونوں کو بھی رشتے میں جمع نہیں کیا جا سکتا. ایک پھوپھی اور بھتیجی کو رشتے میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا. الگ الگ ان سے اگر شادی ہو کہ ایک مرتبہ پھوپھی سے شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو اس کے بعد بھتیجے سے شادی ہو گئی، اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ اب وہ ٹکراؤ نہیں ہے جو ایک سوکن اور دوسری سوکن کا ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. اس ٹکراؤ کی اب کیونکہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے اس وقت اجازت ہوگی. جیسے ایک بہن سے شادی ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی یا خلا کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن ایک ساتھ دونوں کو جمع اس لیے نہیں کر سکتے کہ جیسے اوپر بات فرمائی گئی کہ جو رشتے محترم ہیں، مقدس ہیں، اور ان کا یہ تقدس اور احترام برقرار رہنا چاہیے، ان میں پھر نکاح کے مسئلے کو داخل نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جن عورتوں کے درمیان محبت کے تعلقات ہوتے ہیں اور فطری طور پر ہوتے ہیں، ان کو ایسے تعلق میں منتقل کرنا کہ جن میں جھگڑے کے امکانات ہوتے ہیں اور ایک سوکن دوسری سوکن کے بارے میں شکایتیں رکھنے لگتی ہے اور بہت سی باتیں ہیں جو واقعتاً پیش آتی ہیں، تو پھر ان کو ایسی صورتحال میں مبتلا نہ کیا جائے اور اس حالت سے دوچار نہ کیا جائے کہ ان کا جو رشتہ ہے بہن ہونے کا، یہ رشتہ متاثر ہو جائے، یہ مجروح ہونے لگے، اس کو چوٹ لگے، اس کو نقصان پہنچے. اب اسی کے ساتھ ساتھ وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے،
وہ کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں جا سکتی، جب تک وہ کسی کے نکاح میں ہے وہ حرام رہے گی، اور جب وہ اس کے نکاح سے الگ ہو جائے گی، وہ ایک اجنبی عورت ہے اور کسی کے نکاح میں ہے، لیکن جب اس کے نکاح سے الگ ہو گئی، یعنی طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس نے خلا لے لی، کوئی بھی شکل ایسی پیش آئی کہ اب وہ اس کے حبال عقد میں نہیں ہے، اب اس کے نکاح کے بندھن سے وہ بندھی ہوئی نہیں ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بات جو یاد رکھنی چاہیے کہ جو حکم چل رہا ہے، جو بیان چل رہا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سے، اور پھر خاص طور پر حرمت علیکم امہاتکم سے، اسی میں والمحصنات من النساء داخل ہے، اور یہ اسی کا ایک ٹکڑا ہے، اسی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی والمحصنات من النساء کا مطلب ہوا حرمت المحصنات من النساء، جو عورتیں شادی شدہ ہیں، ان کا شوہر ہے، تو ان سے نکاح حرام ہے۔ اس لیے جو فعل ہے، جس فعل سے اس فاعل کا تعلق ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جس مجہول فعل سے اس نائب فاعل کا تعلق ہے، وہ ہے حرمت۔ اب حرمت سے اس کا تعلق ہے، اور عجیب بات ہے کہ جس نے یہ پارے بنائے، جس شخص نے پارے بنا دیے، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، جو ایک ایسا عمل تھا جس کا حضور پاک علیہ السلام نے نہ کوئی مشورہ دیا، نہ کوئی حکم دیا، اور نہ آپ سے منقول، نہ ابو بکر صدیق سے، نہ عمر فاروق سے، نہ عثمان ابن عفان سے، نہ علی ابن ابی طالب سے، نہ کسی صحابی سے، نہ کسی تابعی سے، یہاں تک کہ نہ کسی امام سے، نہ کسی محدث سے پارے ثابت ہی نہیں۔ کبھی خواب میں بھی یہ پارے نہ صحابہ نے دیکھے، نہ تابعین نے دیکھے۔ یہ تو بہت بعد میں 7ویں صدی ہجری یا 8ویں صدی ہجری میں مکتب کے ایک معلم نے قرآن کے 30 حصے کر دیے، اور جس شخص نے بھی یہ حصے کیے، اس شخص کو کون سا جملہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور کہاں سے پارہ شروع کرنا چاہیے اور کہاں ختم کرنا چاہیے، یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ کہیں کہیں پارہ شروع کر دیا گیا، اور وہاں سے پارہ شروع کرنا کسی طرح جائز نہیں تھا۔ جیسے یہی مقام ہے کہ چوتھا پارہ الگ کر دیا گیا اور 5واں پارہ والا شروع کر دیا گیا والمحصنات سے، حالانکہ والمحصنات کے کوئی معنی ہی نہیں ہے اگر حرمت سے اس کا ربط نہ جوڑا جائے۔ مراد وحرمت المحصنات، تو گویا جو سابقہ جملہ ہے اسی جملے کا یہ ایک حصہ ہے، تو ایک جملے کے اندر سے ایک لفظ کو کاٹ دیا گیا، اور کاٹ کے اسے نیا پارہ قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک جاہلانہ عمل تھا، اور جس نے بھی کیا اس نے اس بات کا ثبوت دیا کہ اس کو اتنی بھی عربیت کا لحاظ نہیں تھا کہ جملے کسی عام آدمی کی عبارت میں کاٹ دیے جائیں، تو یہ ایک بڑا ظالمانہ عمل ہوتا ہے، بڑا غلط اور جاہلانہ عمل ہوتا ہے۔ تو کوئی شخص بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اس کی کتاب کی عبارت کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے اور دوسرے حصے کو بیان کر دیا جائے، یعنی بالکل ایسے ہی جیسے کسی کے دھڑ سے ہاتھ کاٹ دیا جائے، پیر کاٹ دیا جائے، انگلی کاٹ دی جائے، جیسے یہ ایک بے تکا اور ظالمانہ و مجرمانہ عمل ہے، ویسے ہی قرآن کے کسی جملے کو توڑ دینا جس سے وہ جملہ مربوط نہ رہ سکے اور وہ بے معنی ہو جائے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ لیکن یہ ایک جاہلانہ عمل ہوا، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ امت میں عام طور پر ایسا رواج ہوا پاروں کا کہ سب لوگ پارے پارے کہنے لگے، 5واں پارہ، 6واں پارہ، حالانکہ پاروں کا کوئی وجود نہ اللہ کی طرف سے، نہ نبی کی طرف سے، نہ صحابہ کی طرف سے۔ اللہ میاں نے 114 صورتیں اتاری، نبی نے 114 صورتیں پڑھی، صحابہ نے 114 صورتیں پڑھی، وہ سورت پر ختم کرتے تھے، سورت سے شروع کرتے تھے، سورت بنیاد تھی، درمیان میں اگر کہیں رکتے بھی تھے تو معنی کا لحاظ کر کے رکتے تھے۔
تو قرآن پاک میں رکوع جس شخص نے بھی مرتب کیے ہیں وہ بھی بہت بعد کی چیز ہے، وہ معلوم بھی نہیں کہ رکوع کس نے لکھے ہیں، لیکن وہ پڑھا لکھا آدمی تھا کہ اس نے رکوع میں معنوں کا لحاظ رکھا، گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ اتنا حصہ اس نے متعین کرنے کی کوشش کی کہ ایک امام نماز میں اتنا حصہ پڑھ لے، یعنی تھوڑی سی آیات کو ایک رکوع کی حیثیت دی، اس میں معنوں کا لحاظ رکھا۔ لیکن جس بندے نے پاروں کی تقسیم کی اس نے تو بڑا ظلم ڈھایا۔ جہاں کسی نئی صورت سے پارہ شروع ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مثلا ایک ایسی جگہ سے پارہ شروع ہو رہا ہے جہاں جملہ کٹ نہیں رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال پاروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ رواج کے خلاف ہے، وہ پوری امت یہ سمجھتی رہی اور آج بھی عوام کیا خواص یہ سمجھتے ہیں کہ پارے اصل ہیں، تو صورتوں کو فراموش کر دیا اور پارے اصل بن گئے۔ اور 30 پارے کہے جاتے ہیں، قرآن کے 30 پارے حضور نے نہیں رکھے، اللہ نے نہیں رکھے، صحابہ نے نہیں رکھے، تابعین نے نہیں رکھے، ائمہ مجتہدین نے نہیں طے فرمائے۔ اس کو اگر آپ 40 پارے کر لیجئے، 20 پارے کر لیجئے، 25 پارے کر لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گناہ نہیں ہے، کوئی اور یہ عمل جیسے مکتب کے ایک مدرس نے، ایک جاہل مدرس نے جیسے یہ عمل کیا تھا 7ویں صدی ہجری میں، ڈنکے کی چوٹ پر اس لیے کہتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی گئیں 2ری صدی میں، 3ری صدی، 4تھی صدی میں، قرآن کی جو تفسیریں ہیں، ان کے مصنفین نے خواب میں بھی پارے نہیں دیکھے، اس لیے انہوں نے پاروں کا ذکر ہی نہیں کیا، پارے تھے ہی نہیں۔ 7ویں صدی تک پارے تھے ہی نہیں، کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ پارے کسے کہتے ہیں۔ تو گویا نبی پاک علیہ السلام کے 700 سال بعد تک پاروں کا کہیں وجود نہیں تھا، اس کے بعد ایک رواج ہو گیا۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو رواجی چیزیں ہیں وہ اتنی بعض وقت دخیل ہو جاتی ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اسے معمول سمجھتے ہیں، اس سے ہٹ کر کوئی بات کرے، جیسے میں نے چند سالوں سے جب یہ بات چھیڑی تو لوگ سر پکڑ کے رہ گئے، جیسے چکرا گئے، کیا کر رہے ہیں مولانا؟ یعنی ایک ایسی بات جو قطعی ہے کہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں، آیتیں ہیں جو نبی پاک علیہ السلام نے بتائیں اور اللہ نے متعین فرمائیں، اور ان کے علاوہ جو تقسیمات کر دی گئی ہیں، منزل کی تقسیم، ربع کی تقسیم، نصف کی تقسیم، پارے کی تقسیم، ان میں سے کوئی چیز بھی شرعی بنیاد پر نہیں ہے، اور ان میں سے کوئی چیز بھی نہ اللہ کی طرف سے ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ بات 4 اور 5ویں پارے میں سامنے آئی ہے، اور اس وقت میں اگرچہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں، جو ان آیات کا موضوع ہے وہ محرمات کا ہے، لیکن چونکہ یہ بات بڑی اہم ہے اور اس میں پوری ملت مبتلا ہے، اس لیے ضروری ہے تمام لوگوں سے میں کہتا ہوں، طلباء سے کہتا ہوں، حفاظ سے کہتا ہوں، مدرسین سے کہتا ہوں کہ صورتوں کی بنیاد پر قرآن پڑھا جائے، ناظرہ پڑھنے والوں کو بھی اسی طرح پڑھایا جائے، حفظ کرنے والوں کو اسی طرح پڑھایا جائے، اور کہیں درمیان میں اگر رکنا ہے تو رکوع کو بنیاد بنایا جائے، رکوع کو بنیاد بنایا جائے، کبھی بھی پارے کو بنیاد نہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح جہاں معنی کٹ رہے ہیں آیتوں میں، معنی پورے نہیں ہوتے، آیت ہوتی ہے اور صرف ایک فاعل ہوتا ہے، یا صرف ایک مفعول ہوتا ہے، یا صرف ایک مبتدا ہوتا ہے، یا صرف ایک خبر ہوتی ہے اور آیت ہو جاتی ہے، جیسے الرحمن، آیت لکھا ہوا ہے، اب رحمان تو کیا رحمان کیا؟ آگے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اب جملہ مکمل ہوا ہے، علم القرآن ایک آیت، الرحمن ایک آیت۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر صرف ایک ٹکڑا پڑھ لیا جائے تو بات ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی، غلط ہوگی۔ اس لیے یہ تو آدمی واقف ہو معنی سے، اور معنی سے اگر واقف نہیں ہے تو جس بندے نے رکوع متعین کر کے خدمت کر دی تو وہ اچھی خدمت کی، اس لیے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں حفاظ، یعنی عربی نہیں جانتے اور تفسیر نہیں جانتے، ان حفاظ کو چاہیے کہ رکوع کی بنیاد پر بچوں کو قرآن پڑھائیں،
اور جو لوگ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ کبھی بھی چوتھے پارے کی آخری آیت جو شمار کی جاتی ہے اس پر تلاوت ختم نہ کریں، اور کوئی حافظ صاحب تراویح میں وہاں پر اختتام نہ کریں، اور نماز فرض یا نفل میں اس جگہ پر اختتام نہ کریں، بلکہ والمحصنات اسی کے ساتھ پڑھیں یہاں تک کہ رکوع مکمل ہو جائے، تب جا کر وہ رکوع فرمائیں۔ مسئلہ چاہے تراویح کا ہو یا فرض کا ہو یا وتر کا ہو یا نفل کا ہو، کوئی بھی ہو۔ خیر، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ مستثنیٰ کیا گیا باندیوں کو۔ باندیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ نہیں کہ بھئی کسی بھی آزاد کو باندی بنا لیا جائے، یہ مسئلہ جنگوں سے متعلق تھا کہ جو جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندی بنا لیا جاتا تھا۔ یہ جو صورتحال چل رہی تھی، اسلام کی طرف سے جب جنگیں ہوئیں اور لوگ گرفتار ہوئے تو اب ایک صورتحال یہ تھی کہ ان سب کو چھوڑ دیا جاتا اور مسلمان عورتیں اور مسلمان مرد دشمنوں کے پاس گرفتار رہتے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس سے مسلم معاشرے میں ایک بے چینی پھیلتی اور اس پر سخت نکیر ہوتی اور لوگوں کے جذبات مجروح ہوتے۔ اس لیے معاملہ بالمثل کرنے کی بنیاد پر یہ قانون اختیار کیا گیا کہ جو گرفتار ہوں ان کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے اور ان سے فدیہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ان کو اپنے ہاں رکھا جا سکتا ہے۔ اب ان کو رکھنے کے لیے یہ کہ وہ غلام کی حیثیت سے، وہ باندی کی حیثیت سے رہیں گے، لہذا احکامات جو دیے گئے وہ یہ کہ ان کو ستایا نہ جائے، ان کو بیجا دق نہ کیا جائے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی آزادی کے لیے کوشش کی جائے۔ اس کے بہت سے قوانین بنائے گئے، بہت سی شکلیں پیدا کی گئیں کہ غلامی کا خاتمہ ہو، لیکن بتدریج ہو، اور اس طرح ہو کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے ہمارا ہی معاشرہ بغاوت کا شکار ہو جائے اور اس میں بددلی پھیل جائے۔ اس لیے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے جب دشمن ہمارے لوگوں کو گرفتار کر کے غلام بناتے تھے اور باندیاں بناتے تھے تو ہمارے درمیان بھی یہ بات رکھی گئی قانونی اعتبار سے۔ اب ظاہر ہے کہ جو مرد ہیں ان مردوں کے لیے پھر انتظام معاشرے میں کیا جائے گا، ان کی شادیاں مناسب طریقے پر ہوں، اور ایک غلام کی ایک باندی سے شادی ہو جائے، یا اس کے بعد ایک غلام کی اگر کوئی آزاد عورت ہی تیار ہو تو اس سے شادی کر دی جائے۔ اسی طرح عورتیں جو ہیں معاشرے میں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ جو گرفتار کر کے آئیں وہ باندی بنا دی گئیں اور ان کے لیے کوئی انتظام نہ کیا جائے ان کے گھر میں رہنے کا اور ان کے تحفظ کا، تو پھر نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ قہوہ گری کے اڈے پیدا ہو جائیں گے اور بدکاریوں کا رواج ہوگا۔ اس لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ باندیوں کو لوگوں کے اس طرح حوالے کیا جائے کہ ان کے ذمے کر دیا جائے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو معاملہ کسی زوجہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے حقوق بھی ادا کیے جائیں گے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا جائے گا، ان کو ذلیل نہ کیا جائے، ان کو کسی اذیت میں مبتلا نہ کیا جائے، ان کے حقوق بتائے گئے اور ان کی آزادی کی ترغیب دی گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے تحفظ کے لیے، ان کی عصمت کی حفاظت کے لیے، ان کی عفت کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ یہ جہاں بھی اس حیثیت سے جائیں گی وہاں گویا ان کا کسی کے قبضے میں آنا، اس بات کی اجازت ہوگی کہ ان کے اور اس کے درمیان زن و شو کے تعلقات قائم ہوں، جیسے محض ایک عقد کی بنیاد پر ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک پیکٹ ہوتا ہے، ایجاب و قبول ہوتا ہے، محض اس بنیاد پر ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ تو جیسے وہ ہوا، اس سے بڑی بات یہاں ہو رہی ہے کہ وہ ملکیت میں منتقل ہو، ملکیت میں منتقل ہونے کا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ مجاہد کو کوئی باندی حوالے کی گئی، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس نے پھر کسی دوسرے سے پیسہ دے کر خریدا، تو گویا جیسے کسی عورت کا مہر دیا جاتا ہے اور اس سے ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے، ویسے اس کا بھی پیسے دے کر جب
لیا، اس کو حاصل کیا گیا، تو گویا کہ یہ اس کا مہر ہو گیا، اور اب اس شکل میں اس کے لیے اس بات کی اجازت ہوئی کہ ازدواجی تعلقات جیسے اس کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، جس سے ایک پیکٹ ہوا، ایک عقد ہوا، ایک ایجاب و قبول ہوا، ویسے اس کے ساتھ بھی جس کے ساتھ ملکیت کا تعلق ہوا، زن و شو کے تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان تعلقات کی بنیاد پر اگر کوئی بچہ وجود میں آتا ہے تو اس سے پھر اس کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ بچہ تو آزاد شمار ہوتا ہے، اور پھر یہ عورت بھی شوہر کے انتقال کے بعد آزاد ہو جاتی ہے، پھر اس کو ایک آزاد عورت کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہت سے مقامات پر کہیں قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے، کہیں زہار کا کفارہ ادا کرنا ہے، کہیں اور کوئی مسئلہ ہے، ان سب مواقع پر قرآن پاک میں اور احادیث میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ غلام آزاد کیا جائے، کوئی باندی آزاد کی جائے، لہذا آزادی کے انتظامات کیے گئے۔ اور یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو آزاد ہیں ان کو چاہیے کہ جو آزاد خاندانی عورتیں ہیں، ایمان والی عورتیں ہیں، ان سے شادی ہو، اور اگر باندی سے شادی کرنا بھی ہے، ایسی صورتحال ہے کہ یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی آزاد عورت کے خرچوں کو برداشت کیا جا سکے، اور کمتر درجے پر کوئی شخص اگر تیار ہے تو پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ باندی مومن ہو، ایمان والی عورت ہو، اور اس ایمان کی بنیاد پر اس کے ساتھ رشتہ ہو۔ جو تعلق اسلام میں زن و شو کے درمیان رکھا گیا ہے، ازدواجی ہو یا باندی کے ساتھ تعلق ہو، ان دونوں جگہ یہ بات سب سے زیادہ تاکید سے کہی گئی ہے کہ مقصد ہو عفت اور عصمت اور شرم و حیا کی حفاظت، اور ہر اس چیز کی ممانعت کہ جس سے بے شرمی پیدا ہو، بے حیائی پیدا ہو، بدکاری پیدا ہو، معاشرے میں خرابی پیدا ہو، اس سے بچانا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے ہی یہ انتظامات ہیں، اور ایک گھریلو زندگی میں عورتوں کو رہنا چاہیے تاکہ وہ باہر ماری ماری نہ پھریں، اور نہ وہ لوگوں کی ہوس کا شکار ہوں اور ان پر غلط نگاہیں نہ پڑیں۔ اس لیے محض اپنی شہوت پرستی میں ان کو یہ تعلق قائم نہیں کرنا ہے، بلکہ اسی نیت کے ساتھ کہ ہمیں ایک اچھی زندگی، حیا کی زندگی گزارنا ہے اور معاشرے میں تحفظ کے انتظامات کرنے ہیں، لہذا ان انتظامات کی نیت کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ رشتے قائم کرنے ہیں۔ اور یہ فرمایا گیا کہ جب ایک عورت ایک باندی نکاح میں آ جاتی ہے تو ایک تحفظ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اور اس تحفظ کے نتیجے میں اس کو اس عورت سے جو آزاد عورت ہے، خاندانی عورت ہے، ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ عورت کے جو آزاد ہے اور خاندانی عورت ہے، اور ساتھ ساتھ پھر وہ حصار نکاح میں آ گئی ہے، تو اس کو دو تحفظات حاصل ہو گئے، دو قلعوں میں وہ ہو گئی، ایک تو نکاح کا جو ہے حصار، اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ وہ ایک آزاد گھرانے کی عورت ہے، وہ حصار، یہ دونوں حصار۔ باندی کو یہ حصار حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے گھرانے کی عورت ہے، کیونکہ وہ تو گرفتار ہو کر دشمنوں کے درمیان سے آئی ہے، تو جو خاندانی تحفظ ہوتا ہے اور خاندانی حصار ہوتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، لیکن نکاح کا حصار حاصل ہے۔ اور چونکہ وہ ابھی باندی ہے، اس لیے جو سزا سورۃ النور میں بدکار کی ذکر کی گئی ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، بس اس سزا کی آدھی سزا، کیونکہ اس کو وہ آزادی حاصل نہیں ہے تو سزا بھی کم کر دی گئی ہے۔ اس سے اگر جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کو آزاد عورت کے مقابلے میں آدھی سزا دی جائے گی۔ اور یہاں پر جو مسئلہ زیر بحث آیا ہے وہ اس پس منظر میں کہ عورت اور مرد کی سزا سورۃ النور میں جو ذکر کی گئی ہے کہ بدکاری پر ان کے کوڑے لگائے جائیں، اور وہاں پر رجم کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا ہے، جو سنسار کرنے کی سزا ہے وہ اس کے بعد کے دور کی ہے، اور جب وہ سزا آ گئی تو پھر اس سزا سے اس عورت کو محفوظ رکھا گیا جس کو خاندانی حصار حاصل نہیں ہے، یعنی خاندانی تحفظ اس کو حاصل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی تخفیف فرما دی کہ اس کو صرف وہی سزا ملے گی جو ایک غیر شادی شدہ آزاد عورت کو یا ایک آزاد غیر شادی شدہ مرد کو ملتی 100 کوڑوں کی سزا، اس کی بھی آدھی سزا اس کو دی جائے گی۔
یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خصوصی رعایت کا معاملہ کیا گیا، جس سے معلوم ہوا کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی سے جو محروم ہے تو اس پر حقوق بھی کم ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بھی کم ہو جاتی ہیں، اور اگر کسی کیس میں وہ پکڑ لیا جائے تو سزا بھی اس کی کم ہوتی ہے۔ جب ہم نے اس کو وہ آزادی دی نہیں تو پھر اسی اعتبار سے ہم اس کے اوپر زیادہ بوجھ لاد بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان میں ان کے جو صحیح راستے ہیں ان پر تم کو لے کر چلے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ بھی قبول فرمائے، اور اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دشواریاں ہوں، مشقتیں ہوں، دقتیں ہوں۔ اللہ تمہارے ساتھ سہولت کا معاملہ چاہتا ہے، لیکن دنیا میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں، بے شرم و بے حیا، جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی پھیلا دیں، یہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بیماری ان کی ہے وہ پورے معاشرے میں عام ہو جائے، اور معاشرہ صاف ستھرا نہ رہنے پائے۔ وہ انحراف پھیلانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ بھی فلمی دنیا میں ہیں اور جو لوگ بھی فحاشی کے اڈوں سے وابستہ ہیں اور جنہوں نے اس کو کاروبار بنا رکھا ہے، وہ ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتے کہ جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں، جو شرم و حیا کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، انہیں وہ پلٹ کر کبھی فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، کبھی ٹیررسٹ کہتے ہیں، کبھی کسی اور لقب سے ان کو یاد کرتے ہیں۔ مقصد ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ حیا اور شرم اور غیرت اور عفت اور عصمت کے تحفظ کے انتظامات نہ ہو سکیں، اور وہ لوگ غالب نہ آئیں جو کل پھر ان پر پابندی لگا دیں اپنی آزادی کے لیے، کہ وہ سانڈوں کی طرح، بیلوں کی طرح، شہوت پرست انسانوں کی طرح، بلکہ سوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگی میں خلل واقع نہ ہو جائے، اس لیے وہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، شرم و حیا کی حفاظت کرنے والوں کے لوگوں کے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں، اور ان کے خلاف بولتے ہیں اور لکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں تو فلسفے بگاڑتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے اندرون بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اندر سے فاسد اور سڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر سے سوائے غلاظت کے اور کچھ نہیں نکلتا ہے۔ ایسے جو مجرم و بدمعاش لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، جو لوگ شہوت پرست ہیں، فحاشی اور عیاشی پھیلانا چاہتے ہیں، اسی کے اس پر عمل پیرا ہیں، وہ چاہتے ہیں تمہارے اندر عظیم انحراف پیدا ہو جائے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، انسان کمزور واقع ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی کمزوری کو ملحوظ رکھتے ہوئے تحفظات کے انتظامات کرے، اور یہ سب سے زیادہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ اسلامی حکومتیں، وہ مسلم حکومتیں جو معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اور بے پردگی پھیلاتی ہیں، وہ شیطانی، ابلیسی، مجرمانہ حکومتیں ہیں، اور ان کا کام دجالی کردار کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ایسی تمام حکومتوں سے، ایسے تمام اداروں سے متنبہ ہو جانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے درمیان یہ شیطانی ادارے اور شیطانی تنظیمیں ہیں جن سے ان کو اپنے کو محفوظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔